آج کا یہ 18واں ماہانہ درس قرآن مرکزی جامع مسجد فالیہ میں انعقاد پذیر ہے، جو ایک طرف 11ویں شریف کے ختم کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے، اور آج کے اس درس کا خوبصورت عنوان سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت و ضرورت ہے۔ سامعین محترم، اس دنیا میں ہر انسان کامیابی کا متلاشی ہے۔ ہر انسان دن اور رات، صبح و شام اپنی زندگی کی گھڑیاں اس مقصد کے لیے گزارتا ہے کہ اس کو کامیابی کی منزل نصیب ہو جائے، اور اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہر انسان کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسانوں کی اکثریت وہ اس کامیابی کے حصول میں ناکام رہتی ہے۔ ہر کوئی محنت بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کامیاب ہو جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کامیابی کے لیے صرف محنت کافی نہیں ہے، بلکہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ محنت شروع کرنے سے پہلے اس راستے کا انتخاب کیا جائے جس راستے پر چلنے سے انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک انسان نے اسلام آباد جانا ہو، لیکن وہ لاہور کی گاڑی پر بیٹھ جائے تو گاڑی سفر کرتی رہے گی، اور وہ انسان سفر کی صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کرتا ہوا اپنے سفر پر روانہ رہے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا، بلکہ وہ اسلام آباد کی بجائے لاہور پہنچ جائے گا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس نے سفر بھی کیا، اس نے سفر کے اخراجات بھی برداشت کیے، سفر کی مشقتیں بھی برداشت کی، لیکن اس کے باوجود اپنے اصل منزل تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ اس نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ اس کی منزل کی طرف جاتا نہیں تھا، بلکہ اس کے مخالف ہے۔ حضرات گرامی، تو ضروری ہے کہ کامیابی کے لیے محنت کے آغاز سے پہلے اس راستے کا انتخاب کیا جائے جو راستہ انسان کو کامیابی کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کامیابی، ہمارے ذہنوں میں کامیابی کے معیار اپنے اپنے ہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا بینک بیلنس بڑھ جائے تو میں کامیاب ہوں، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک عالی شان مکان تعمیر کر لیا تو میں کامیاب ہو گیا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی بڑے منصب پہ فائز ہو گیا تو میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن حضرات گرامی، کامیابی اصل کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہو، آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہو، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں جس کامیابی کا تصور دیا ہے وہ ادھوری کامیابی نہیں ہے، وہ ناقص کامیابی نہیں ہے، وہ ایسی کامیابی نہیں ہے کہ جس کے اندر تشنگی باقی رہے، بلکہ قرآن مجید نے کامیابی کے لیے جو لفظ اختیار فرمایا ہے وہ فلاح کا لفظ ہے۔ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ فلاح کس کامیابی کو کہتے ہیں؟ فلاح ناقص کامیابی نہیں ہوتی، بلکہ فلاح وہ کامیابی ہے جو دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی ہو اور اخروی اعتبار سے بھی کامیابی ہو۔ حضرات گرامی، دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو انسان دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ تو اس لیے کامیابی صرف دنیا کا حصول نہیں ہے، کامیابی صرف دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی کیا ہے
وہ کامیابی ہے جو دائمی ہے، جو عارضی نہیں ہے، وہ حقیقت میں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ اور اس کامیابی کو پانے کے لیے حضرات گرامی دیکھیے، ایک طرف میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کامیابی کو پانے کے لیے ہمیں اس راستے کا انتخاب، صحیح راستے کا انتخاب کرنا ہوگا، اور اس کے بعد محنت اور کوشش کرنے سے انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسری طرف دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کو پیدا کیا تو انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے۔ ایک انسان کا جسم ہے، دوسری انسان کی روح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف خالق ہی نہیں ہے بلکہ وہ رازق بھی ہے۔ اس نے ہمارے جسم کے لیے ہمیں رزق عطا فرمایا، ہمیں کھانے کے لیے رزق عطا فرمایا، پینے کے لیے پانی عطا فرمایا، پہننے کے لیے لباس عطا فرمایا، ہمیں ضروریات زندگی عطا فرمائی۔ لیکن یہ تو ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ تو وہ رزق ہے جو ہمارے جسم کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر روح بھی موجود ہے، تو روح کو بھی غذا چاہیے۔ روح کی غذا کے لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام نہ کیا ہوتا تو پھر وہ رازق، وہ کامل رازق نہ ہوتا، لیکن وہ تو رازق ہے۔ اس نے انسان کو جسم بھی دیا ہے، انسان کو روح بھی دی ہے۔ تو جس طرح جسم کو خوراک کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی غذا کے لیے تو فرمایا کہ تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارا، تمہارے لیے زمین سے فصلیں اگائی، اور تمہارے یہ دنیا کے ساز و سامان ہم نے مہیا کر دیے۔ لیکن اس کے ساتھ روح کی غذا کے لیے اللہ رب العزت نے کیا بندوبست فرمایا ہے؟ حضرات گرامی یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روح کی غذا کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام بھیجے، اور ان کو اپنی تعلیمات دے کے بھیجا کہ ان تعلیمات پہ تم عمل کرو گے تو یہ تمہاری روح کی غذا ہوگی، یہ تمہاری روح کی غذا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو کفار کہا کرتے تھے نا، ان کا یہ قول تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ ان لوگوں نے، ان کفار نے اللہ کی قدر ایسے نہیں پہچانی جیسے پہچاننے کا حق تھا، کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ رب نے کسی بشر، کسی انسان کے اوپر کوئی حکم نازل نہیں کیا ہے۔ اس طرح تو پھر وہ کامل رازق نہ ہوا کہ اس نے تمہارے جسمانی ضروریات کا بندوبست تو کر دیا لیکن روحانی ضروریات کا بندوبست نہ کیا۔ یہ اس خالق، اس رازق کے شایان شان نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رزق کے لیے، ہماری جسمانی ضروریات کے لیے، ہماری روحانی ضروریات کے لیے، ہماری دنیاوی کامیابی کے لیے، ہماری آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے کیا بندوبست فرمایا ہے؟ فرمایا تم کامیابی چاہتے ہو، تمہیں اپنی منزل تک پہنچنا ہے، تمہیں راستہ چاہیے، تمہاری اس کامیابی کی منزل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ رب نے راستہ متعین کر دیا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانی کامل بنا کے تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں۔ تمہیں کامیابی کی منزل چاہیے، جو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعین کردہ راستہ ہے، اور راستے پہ چلتے جاؤ، اس نمونے کو سامنے رکھتے جاؤ، اس نمونے کے مطابق، اس اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی کی گاڑی کو رواں دوا رکھو گے تو تمہیں دنیا میں بھی کامیابی کی منزل مل جائے گی، تمہیں آخرت میں بھی کامیابی کی منزل مل جائے گی۔ اس لیے حضرات گرامی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت طیبہ ہے، یہ سیرت طیبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماہ و سال، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے یہ صبح اور یہ شامیں، یہ دن اور راتیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ ہمارے لیے راستے کا تعین ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس پہ چل کے ہم نے جانا ہے اور منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ آج کی اس بیان کا عنوان ہے سیرت رسول کی اہمیت و ضرورت۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں حضور کی زندگی پہ عمل کریں؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات طیبہ کو اسوہ حسنہ کیوں بنائے؟ حضرات گرامی اس کو سمجھنے کے لیے ذرا دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، اسوہ حسنہ موجود ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، دنیا میں لاکھوں کروڑ انسان ہے، ہر انسان کی عقل جدا ہے، ہر انسان کی سوچ الگ ہے، ہر انسان کے سوچنے کا معیار الگ ہے۔ انسان دنیا میں آیا، اسے کئی قسم کے افکار ملے، کئی قسم کے فلسفے ملے، کئی قسم کی کامیابی کی راہیں ملی۔ کسی نے کہا کہ اس راستے پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، کسی نے کہا کہ تمہیں اگر حکومت کرنی ہے، سیاسی نظام کو کامیاب کرنا ہے، کسی نے کہا صدارتی نظام بہتر ہے، کسی نے کہا پارلیمانی نظام بہتر ہے، کسی نے کہا جمہوریت بہتر ہے، کسی نے کہا ملوکیت بہتر ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا فلسفہ ہے۔ معاشی حوالے سے کوئی کہتا ہے سرمایہ دارانہ نظام پہ عمل کرو، کوئی کہتا ہے اشتراکیت پہ عمل کرو، یہ کامیابی کے راستے ہیں۔ انسان حیران و ششدر ہے، وہ حیران و پریشان ہے، کس کی بات کو مانا جائے، کس کی بات کو نہ مانا جائے، کس کو قبول کیا جائے، کس کو رد کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب ریب میں فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ارے ان سارے راستوں کو چھوڑ دو، سرمایہ داری کو بھی چھوڑ دو، اشتراکیت کو بھی چھوڑ دو، صدارتی نظام کو بھی چھوڑ دو، پارلیمانی نظام کو بھی چھوڑ دو، اس جمہوریت کو بھی چھوڑ دو، ان سارے فلسفوں کو چھوڑ دو۔ تم کیا کرو؟ تم رسول اللہ کی زندگی کو رہنما بنا لو۔ تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا، تمہیں دنیا میں بھی کامیابی مل جائے گی، تمہیں آخرت میں بھی کامیابی مل جائے گی۔ تمہیں اور طرف جانے کی ضرورت ہے نہیں ہے، تمہیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ تمہارے لیے تمہارے اس خالق نے جو تمہارا خالق بھی ہے، جو تمہارا مالک بھی ہے، جو تمہارا رازق بھی ہے، جو تمہارا رب بھی ہے، وہ پروردگار بھی ہے، اس نے تمہارے لیے راستہ متعین کر دیا۔ حضرات گرامی، اس لیے سارے افکار کو چھوڑ دو، بلکہ ایک اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پہ عمل کرتے چلے جاؤ گے، تمہیں کامیابی کی منزل نصیب ہو جائے گی۔ میرے اور آپ کے امام اہل سنت فرمایا تھا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، در پہ ان کے پڑ رہو۔ ارے کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے؟ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، در پہ ان کے پڑ رہو۔ قافلہ تو اے رضا ادھر گیا ادھر گیا، ارے قافلے تو چلتے رہیں گے، ہر قافلے کی اپنی منزل ہے، لیکن اے اللہ کے سچے بندے، تجھے اپنی منزل کہاں ملے گی؟ تجھے منزل ملے گی اللہ کے رسول کے در پہ تم پڑ جاؤ، اس کے ساتھ لود لگا لو، اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنا لو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو، آپ کی اس حیات کاملہ کو، اس حیات حسینہ کو اپنا لو، تو تمہیں دنیا کے اندر بھی کامیابی مل جائے گی، تمہیں آخرت میں بھی کامیابی مل جائے گی۔ آج ہم ناکام کیوں ہیں؟ آج ہم زوال پذیر کیوں ہیں؟ بحیثیت امت مسلمہ ہم زوال پذیر کیوں ہیں؟ آج ہماری انفرادی زندگی ناکام کیوں ہے؟ ہماری اجتماعی زندگی ناکام کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، ہم نے اللہ کے رسول کی اس سیرت طیبہ اور اس اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر ہم نے غیروں کے بتائے ہوئے راستوں کو اپنا لیا، لیکن وہ راستے شیطانی تو ہو سکتے ہیں، رحمانی ہو سکتے نہیں ہیں۔ حضرات گرامی، ذرا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کثیر مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے اور اپنے رسول کی اطاعت کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ مثلا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور آگے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ بڑا غور طلب ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اس سے مطلب یہ نکلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی ہمارے اعمال کو با مقصد اور کامیاب بنا سکتی ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی
سے سر منہ بھی انحراف کریں گے تو ہمارے اعمال باطل ہو جائیں گے. تو جب اعمال باطل ہو گئے، محنت رائے گاں چلی گی، منزل کیسے مل سکے گی؟ اور پھر یہاں کو یہ نہ سمجھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے اور حضور کی اطاعت کوئی الگ چیز ہے، نہیں، بلکہ دوسرے مقام پہ وعدے فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. ارے اللہ کی اطاعت حقیقت میں تمہیں کیسے ملے گی؟ جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی ہے. جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا. رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا، کیوں بھیجا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم اللہ کی عبادت کے لیے یعنی اس کی معرفت کے لیے دنیا میں آئے، اور ہمیں یہ معرفت اور عبادت کا طریقہ کہاں سے ملے گا؟ فرمایا یطع الرسول، تم رسول اللہ کی پیروی کرو گے، رسول اللہ کی اطاعت کرو گے تو تمہیں یہ معرفت اور عبادت کا راستہ نصیب ہو جائے گا. حضرات گرامی، میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یعنی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو اس در کا نہیں ہوتا. آج لوگ کہتے ہیں تم رسول اللہ کے در سے کیوں مانگتے ہو؟ اللہ سے مانگنا چاہیے، رسول اللہ سے کیوں مانگتے ہو؟ ارے ہم کہتے ہیں یہ غیر نہیں، یہی تو در خدا ہے، جس کو یہاں سے وہاں سے اگر کسی کو چاہتا ہے تو اس کو یہاں سے ہی کچھ ملے گا. یہاں جھولی پھیلاؤ گے، ارے اس کی رحمتوں اور برکتوں کا یہی تو دروازہ ہے. اگر دروازے سے آؤ گے تو تمہیں کچھ ملے گا، لیکن دروازہ چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے تو پھر کچھ بھی ملے گا نہیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی ہے اسی نے اللہ کی اطاعت کی. اور پھر فرمایا صرف یہی یہاں تک بس نہیں ہو جائے گی، بس تم نے رسول اللہ کی اطاعت کر لی اور تم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہو گئے، معاملہ ختم. فرمایا نہیں، یہ رسول اللہ کی اطاعت یہ کوئی عام شے نہیں ہے. اگر تم رسول اللہ کی اطاعت کرو گے تو تمہیں وہ اللہ جس نے حکم دیا ہے وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہیں مقام محبوبیت مل جائے گا. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو پھر میری اتباع کرو. یہ نہیں فرمایا اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو پھر اللہ کی اطاعت کرو، نہیں، فرمایا میری اطاعت کرو، اور میری اطاعت کرو گے تو کیا صلہ ملے گا؟ یحببکم اللہ. اللہ رب العزت تمہیں مقام محبوبیت پہ فائز فرما دے گا، تم اس کے محبوب بن جاؤ گے. پہلے تم محبت کے دعوے دار تھے، پہلے تم محب تھے، اپنے آپ کو عاشق کہتے تھے، ہم اللہ کے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے محبت، نحن ابناء اللہ واحباؤ. یہودیوں کا دعویٰ تھا ہم تو نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اس کے محبت کرنے والے ہیں. رب نے فرمایا اگر محبت کے دعوے میں سچے ہو تو میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، میرے محبوب کی اطاعت و فرما برداری کرنا شروع کر دو. اور جب تم میرے محبوب کے سچے غلام بن جاؤ گے تو پھر تمہیں کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ. پہلے تم محب تھے، اب تم محبوب بن جاؤ گے، اب مقام محبوبیت مل جائے گا. حضرات گرامی، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا حکم دیا ہے. یہاں کوئی شرط نہیں رکھی کہ کوئی ضرور یہ عمل کرے تو تم اطاعت کر لو، فلاں عمل کریں تو تم اطاعت نہ کرو. صرف جو ہے وہ عبادات میں اطاعت کرنا ہے، تم نے نماز جیسے حضور پڑھتے ایسے پڑھنی ہے، تم نے روزہ ایسے رکھنا جیسے حضور رکھنے ہیں. کھانے پینے کے معاملات اور زندگی کے دیگر معاملات، یہ جو تمہارے دنیا کے معاملات ہیں، ان میں حضور کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس صرف تم عبادت کے لیے آئے ہو، جو عبادت کے معاملات ہیں، بس جو تشریعی معاملات ہیں، جو شریعت کے معاملات ہیں، بس ان میں حضور کی اطاعت کرو. نہیں، بلکہ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. فرمایا غیر مشروط اطاعت کرنی ہے، جو رسول اللہ فرما دے اس کو لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو اس کے اندر اطاعت رسول یہ غیر مشروط طور پر تم پر فرض ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہوگی. خواہ سیاسی معاملہ ہو، خواہ معاشی معاملہ ہو، خواہ معاشرتی معاملات ہوں، خواہ اخلاقی معاملات ہوں، خواہ تمہارے گھریلو آئلی معاملات ہوں، تمہارے کاروباری معاملات ہوں، کوئی بھی معاملات ہوں، فرمایا میرے رسول جو عطا کر دیں
تمہیں جو حکم دے دے اس کی پیروی کرو گے، اور جس بات سے روک دیں تم نے اس سے رک جانا ہے۔ اور پھر آگے وعید بھی فرما دی، فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے محبوب کی اطاعت کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان اللہ شدید العقاب، اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو گویا وعید فرما دی، اگر زندگی کے معاملات میں تم میرے محبوب کریم علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرو گے تو پھر تمہیں اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر کامیابی نہیں ملے گی، پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرات گرامی، یہ آیات کریمہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے تمام معاملات میں غیر مشروط اطاعت کی ہمارے سامنے وضاحت کرتی ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اطاعت رسول کا یہ حکم کیوں دیا گیا، اور عملی زندگی میں اس کا اثر کیسے ظاہر ہو سکتا ہے، اور اتنا شدید اطاعت رسول کا حکم کیوں ہے؟ حضرات گرامی، وجہ وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کی، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے۔ فرمایا کامیابی ملے گی تو اسی صورت میں ہی ملے گی جب تم حضور کی اطاعت کرو گے، جب اللہ کے حبیب کی اطاعت کرو گے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے واضح انداز میں فرما دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہاں کامیابی ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اور رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ گویا نتیجہ یہ نکلا جس نے رسول کی اطاعت کی ہے وہی کامیاب و کامران ہو گیا، ورنہ تمہیں کامیابی کی منزل نہیں ملے گی۔ اس لیے چونکہ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان سرخروئی چاہتا ہے، ہر انسان منزل مقصود پہ پہنچنا چاہتا ہے، فرمایا منزل مقصود پہ تمہیں پہنچنا ہے تو پھر اطاعت رسول کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا ہوگا۔ حضرات گرامی، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے صحیفہ ہدایت قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن مجید یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ہدی للناس ہے، یہ ساری کائنات کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس کے اندر ہدایت کا سامان موجود ہے۔ اب قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے اور اس کی تعلیمات حاصل کریں گے تو ہمیں ہدایت نصیب ہوگی۔ اور ہدایت کسے کہتے ہیں؟ سادہ الفاظ میں یہی ہے، ہدایت سیدھے راستے کو کہتے ہیں۔ یہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اب ہمیں قرآن پڑھنا ہے اور اس سے راستہ متعین کرنا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کتاب لا ریب کے اندر اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے جو فرائض منصب نبوت ہیں ان کو یوں بیان فرمایا، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ اللہ کی ہی ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنا عظیم الشان رسول بھیج دیا، انہی میں سے بھیج دیا۔ اس کے فرائض نبوت کیا ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، یہ اللہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کی آیات تلاوت فرماتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرات گرامی ذرا غور فرمائیے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے حوالے سے میرے آقا علیہ السلام کے دو فرائض نبوت ذکر فرمائے ہیں۔ ایک ہے تلاوت آیات، یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت آیات یہ فرض منصبی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے سامنے، کفار کے سامنے، قریش مکہ کے سامنے، اہل مدینہ کے سامنے حضور علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں۔ تلاوت آیات یہ پہلا فرض نبوت ہے، اور قرآن مجید کے حوالے سے دوسرا فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، صرف تلاوت نہیں بلکہ ان کو کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں، کتاب کو سکھاتے بھی ہیں، صرف طوطے کی طرح پڑھ کے سنا نہیں دیتے، بلکہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کا دوسرا فرض نبوت یہ ہے کہ تم کو قرآن مجید کی تلاوت کر کے پھر اس کے معنی اور مطالب کی وضاحت بھی فرمائیں۔ حضرات گرامی، ظاہر ہے اگر انسان یہ سمجھے، آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں بس ہمیں جو قرآن چاہیے، صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے،
بس جو مسئلہ ہمیں قرآن سے ملے گا وہی ہمارے لیے کافی ہوگا، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم تو صرف قرآن پڑھیں گے۔ حضرات گرامی، اگر صرف قرآن پڑھنے سے ہدایت آ جاتی تو رب اپنے محبوب کے اوپر یہ دوسرے فرض کی ذمہ داری کیوں ڈالتا؟ فرما دیتا محبوب بس تمہارا کام یہ ہے، یتلو علیہم آیاتہ، تم بس تلاوت کر دو، ان کو قرآن سنا دو، یہ اللہ کا قرآن ہے، بس عمل کرو، جاؤ، میرا جو فرض منصبی ختم ہو گیا، میرا اتنا ہی فرض تھا، میں تم تک اللہ کا حکم پہنچا دیا، اس کی تلاوت کر کے تمہیں سنا دی۔ فرمایا نہیں، اگر قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے تو پھر قرآن سیکھنا پڑے گا، اور قرآن سیکھنا ہے تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ زانو تلمس طے کرنا پڑے گا۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں، صرف سنا نہیں دیتے بلکہ تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے بھی ہیں، اور قرآن سیکھنے کے لیے ہمیں سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ قرآن سیکھنے کے لیے سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا پڑے گا، ورنہ قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ ایک مثال دوں گا، سورہ انفال کی پہلی آیت کریمہ، یسألونک عن الانفال، یہ سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیجئے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ اگر قرآن صرف پڑھنے تھے آ جاتا ہو، صرف اگر یہ کہیں قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس طرح دوسری عام کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کرنے سے سمجھ آ جاتی ہے، تو پھر یہاں تو پھر صرف ترجمہ ہی سمجھ آئے گا۔ اب اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، قرآن مجید نے یہاں تک خاموش ہو گیا، آگے قرآن مجید نے وضاحت نہیں فرمائی کہ وہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، وہ مال کیسے تقسیم ہوگا، اور یہ آیت کریمہ کیسے نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، وہ کون سوال کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ کی وضاحت کے لیے ہمیں سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا پڑے گا، ہمیں حضور کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا، ہمیں وہ غزوہ بدر کے حالات پڑھنا ہوں گے، کس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 313 صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہمراہ میدان بدر میں تشریف لے جاتے ہیں، اور اپنے سے 3 گنا زیادہ تعداد سے جب یہ مارکہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو فتح ملتی ہے۔ حضرات گرامی سنتے جائیے، مسلمانوں کو فتح ملی تو صحابہ کرام کے 3 گروہ بن گئے، 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ حضور کے ساتھ تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت پہ مامور تھا، دوسرا گروہ وہ مال غنیمت یعنی کفار کا جو چھوڑا ہوا مال ہے اس کو انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا، تیسرا گروہ جو ہے وہ کفار کے پیچھے ان کو بھگانے کے لیے چلا گیا۔ اب جب مال غنیمت کی تقسیم کی باری آئی تو تینوں قسم کے جو صحابہ کرام کے گروہ ہیں ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ جنہوں نے مال اکٹھا کیا تھا انہوں نے کہا یہ ہم نے محنت کی ہے، یہ ہمارا مال ہے۔ جو کفار کو بھگانے کے لیے گئے تھے انہوں نے کہا کفار کو تو ہم نے بھگایا ہے اس لیے ہم اس کے حقدار ہیں، اور جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت پہ مامور تھے وہ کہنے لگے سب سے بڑا جو کارنامہ ہے وہ تو ہم نے سر انجام دیا کہ اللہ کے رسول کی حفاظت کی ہے، اس لیے اس مال کے حقدار ہم ہیں۔ ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ جب چونکہ یہ پہلا موقع تھا، یہ پہلی جنگ تھی اسلام کی، اس لیے ان کو نہیں پتا تھا کہ اس مال غنیمت کا کیا کرنا ہے۔ اب یہ ساری تفصیلات ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ حضور کی سیرت طیبہ سے ملتی ہے، حضور کی سیرت طیبہ سے ملتی ہے۔ اور پھر جب تینوں اختلاف والے گروہ حضور کی بارگاہ میں ان کے نمائندے حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس مال غنیمت کا کون حقدار ہے؟ کیا ہے وہ حفاظت کرنے والے، کفار کو بھگانے والے، یا مال غنیمت اکٹھا کرنے والے؟ یہ مال کس کا حقدار ہے؟ تو اللہ رب العزت نے یہاں یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، یسألونک عن الانفال، یہ مال غنیمت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیجئے ابتدائی طور پر یہ مال سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، سارا مال لے کے حضور کے قدموں پر رکھ دو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکام کے مطابق تم میں تقسیم فرمائیں گے۔ یہ ساری تفصیلات کہاں سے ملے گی؟ یہ سیرت طیبہ سے ملے گی۔
اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ نہیں کریں گے۔ دیکھیے حضور کے صحابہ، وہ صحابہ جو عربی دان تھے، وہ بڑے فصیح و بلیغ تھے، وہ قریش کی زبان بولنے والے تھے، اور ان کے سامنے عربی کو ڈھکی چپی زبان نہیں تھی، بلکہ ان کی تو مادری زبان تھی، اور عربی زبان میں قرآن نازل ہوا۔ لیکن اس کے باوجود کئی مواقع ایسے تھے، عربی زبان ہے، قرآن بھی عربی میں ہے، وہ صحابہ عربی سمجھنے والے، لیکن کئی آیات کی معنی اور تفصیل کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ اس آیت کا کیا مفہوم ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا قرآن کو سمجھنے کے لیے در مصطفیٰ پہ حاضر ہونا پڑے گا۔ سیرت مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ، عمل مصطفیٰ، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے تو قرآن سمجھ آئے گا۔ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے کہ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملایا نہیں ہے، ظلم کے ساتھ ایمان کو گڑبڑ نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اب یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا تھا کہ جن کا ایمان ظلم سے پاک ہے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہوئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے جو جس سے ظلم و زیادتی نہیں ہوتی؟ دنیا کے معاملات میں کئی مواقع، کئی مقامات ایسے آتے ہیں، کئی مراحل ایسے آتے ہیں، کوئی غلط بات زبان سے نکل گئی، کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے کچھ کمی بیشی ہو گئی، تو ایسے معاملات تو ہوتے رہتے ہیں، انسان تو کمزور ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم میں سے کون ہے جو ظلم سے بچا ہوا ہے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے ظلم کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس لیے وہ حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے تو کوئی بھی ظلم سے بچا ہوا نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے امن کیسے ہوگا، پھر کیسے ہدایت یافتہ ہو جائیں گے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ حل فرما دیا۔ حضور نے فرمایا بات ایسے نہیں جیسے تم کہہ رہے ہو، یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، یا ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب یہ ظلم سے مراد شرک کا معنی، ظلم کا معنی شرک کیا جائے، آپ دنیا کی ساری ڈکشنریاں کھول کے دیکھ لیں، کسی بھی ڈکشنری میں آپ کو ظلم کا معنی شرک نہیں ملے گا، اور معنی بڑے ملیں گے، لیکن کسی بھی لغت کی کتاب میں، بڑی بڑی کتابیں، تاج العروض دیکھ لیجئے، لسان العرب دیکھ لیجئے، اصفہانی کی، امام اصفہانی کی المفردات دیکھ لیجئے، دوسری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، لیکن آپ کو کسی بھی عربی لغت کی کتاب میں ظلم کا معنی شرک نہیں ملے گا۔ اب یہاں شرک مراد ہے، اور یہ معنی کہاں سے ملے گا؟ یہ در مصطفیٰ سے ملے گا، یہ در مصطفیٰ سے ملے گا۔ اس لیے قرآن سمجھنے کے لیے حضور کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید نے فرمایا نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزہ رکھو، یہ احکام دیے، لیکن تفصیلات ہمیں، ارے نماز کیسے پڑھنی ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اور کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، اس کے اوقات کیا ہے، اس کے فرائض و واجبات کیا ہے، یہ ساری چیزیں کہاں سے ملے گی؟ حضور کی بارگاہ سے ملے گی۔ یہ حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ قرآن نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیسے نماز قائم کریں؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ قرآن نے فرمایا حج کرو کعبہ شریف کا۔ صحابہ نے عرض کی کیسے حج کرے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، اپنے حج کے مناسک مجھ سے لے لو، مجھے حج کرتا ہوا دیکھو، جیسے جیسے میں کرتا چلا جاؤں تم ایسے ایسے کرتے چلا جانا، تمہارا حج ہو جائے گا، تمہارا حج ہو جائے گا۔ میں اس مکان کا طواف کروں، اس کے گرد چکر لگاؤں، میں ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑ کروں، میں مینا میں جا کے قیام کروں، میں قربانی ذبح کروں، میں عرفات کے میدان میں وقوف کروں،
بس جیسے جیسے میں کرتا چلا جاؤں ویسے ویسے تم میرے پیچھے پیچھے آتے جاؤ، تمہارا حج ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا قرآن فہمی کے لیے قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ نہ کیا جائے۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، محبوب ہم نے آپ پر یہ ذکر یعنی قرآن نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں۔ اس کا بیان رب نے اپنے محبوب کا فرض منصبی صرف تلاوت نہیں کہا بلکہ تلاوت آیات بھی یہ فرض نبوت میں شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی کتاب بھی حضور کا فرض نبوت ہے۔ اس لیے تعلیم کتاب، اس کتاب کو سیکھنے کے لیے ہمیں در مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا۔ اور پھر یہ حضور کا در کیا ہے؟ یہاں سے تمہیں قرآن سارے کا سارا الحمد سے لے کر والناس تک اس کی عملی تفسیر ملے گی تو حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ملے گی۔ حضرت سعد بن ہشام فرماتے ہیں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یار اے ام المومنین حضور علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی زندگی کی عادات مبارکہ کیسی تھی، آپ کا چلنا پھرنا کیسا تھا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کا معاملات زندگی کرنا کیسا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، اگر حضور کے اخلاق دیکھنے ہوں تو قرآن کی آیات کی تلاوت کرو۔ یہ قرآن سارے کا سارا میرے محبوب کریم علیہ السلام کا اخلاق ہی تو ہے۔ اب دیکھیں سابقہ انبیاء پر رب نے کتابیں نازل فرمائی تو یک بار کی ساری کتاب نازل ہو گئی، لیکن قرآن مجید یک بار کی نازل نہیں ہوا۔ 23 سال کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے سیرت مصطفیٰ ظاہر ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے قرآن نازل ہوتا ہے۔ سیرت مصطفیٰ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے قرآن ویسے ویسے نازل ہو رہا ہے۔ گویا رب قرآن 23 سال میں اس لیے نازل کرتا ہے اگر قرآن پڑھو تو ساتھ ساتھ سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرتے چلے جاؤ تب تمہیں قرآن سمجھ آتا چلا جائے گا، ورنہ اس کے قرآن کو مطالعہ کی کتاب نہ سمجھنا۔ یہ مطالعہ سٹڈی نہیں ہے، بس تم جیسے کتاب اسٹڈی کر لیتے ہو الٹے لیٹے سیدھے لیٹے بس جیسے ہوا کتاب پڑھ لی ادھر پھینک دی، نہیں، بلکہ یہ قرآن ہے، یہ اس کو بار بار پڑھنا ہے اور بار بار پڑھنا ہے، مصطفیٰ کریم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں پڑھنا ہے تب تمہیں سمجھ آئے گی۔ حضرات گرامی آخری بات عرض کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء نازل فرمائے، ہر نبی دعوت اللہ کے لیے آیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول نازل کیا تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ آقا کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی اتباع کرو۔ یعنی حضور علیہ السلام بھی فرمایا ادعو الی اللہ قل ھذہ سبیلی علی بصیرۃ، کہ یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں۔ فرمایا حضرات گرامی تو پتہ یہ چلا کہ سارے انبیاء تو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اب دعوت کا جو سلسلہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور میرے آقا کریم علیہ السلام تک وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب دعوت نے تو آگے چلنا ہے، قیامت تک چلنا ہے، اب یہ دعوت کون دے گا؟ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے امت مصطفیٰ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس دعوت اللہ کا کام آگے قیامت تک چلتا لاتے جائیں۔ اب دعوت اللہ کا کام کس نے چلانا ہے؟ امت مصطفیٰ۔ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اب علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، اب دعوت اللہ کا کام کرنا ہے، امت نے کرنا ہے۔ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچاؤ، وہ آگے پہنچاؤ، پہنچاتے چلے جاؤ، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے، یہ دعوت کا سلسلہ جاری رہ رہے ہیں۔ لیکن دعوت کا طریقہ کار کیا ہے؟ دعوت کیسے دینی ہے؟ اسلام کی طرف لوگوں کو کیسے راغب کرنا ہے؟ ہدایت کا راستہ کیسے دکھانا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ دعوت اللہ کا طریقہ کار سمجھنے کے لیے سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔
مصطفیٰ کریم کی سیرت کو دیکھنا ہوگا. میرے آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو گے تمہیں پتہ چل جائے گا دعوت کہاں سے شروع کرنی ہے، آغاز کیسے کرنا ہے، مشکلات کو کیسے برداشت کرنا ہے، کفار کی طرف سے آنے والے طعن و تشنیع کا کیسے مقابلہ کرنا ہے، مخالفین کے حملوں کو کیسے روکنا ہے. یہ ساری باتیں تمہیں کہاں سے ملے گی؟ سیرت مصطفیٰ سے ملے گی. اگر دعوت اللہ دیتے ہوئے دشمن کی طرف سے پتھر برستے ہیں تو پھر اس تمہارا اگر جسم لہولہان ہو جاتا ہے تو اس پتھر کو بھی برداشت کرنا ہے اور سیرت مصطفیٰ سفر طائف کا مطالعہ کرنا ہوگا تو تب پتہ چلے گا کہ دعوت اللہ کتنی مشکل ہے اور اس پر استقامت کے ساتھ کیسے چلتے چلے جانا. اس لیے حضرات گرامی جس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو سیرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس کی اہمیت اور ضرورت جو ہے وہ واضح ہوتی چلی جاتی ہے. حضرات گرامی بات وہاں سے چلی تھی، ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں، تو کامیابی کہاں سے ملے گی؟ حضرات گرامی آج کامیاب لوگ دنیا میں بڑے ہوئے اور ان کی حیاتی زندگی، ان کی حالات زندگی ہماری کتابوں میں موجود ہیں. بڑے بڑے تاریخی جو شخصیات ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن حضرات محترم کامیابی جس نے بھی کامیابی حاصل کی اس نے ادھوری کامیابی. اگر کوئی کامل ترین انسان کامیاب ہے تو وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. ایک انگریز فلاسفر مائیکل ہارٹ لکھتا ہے، اس نے اس حقیقت کا اعتراف کیا، وہ خود عیسائی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہونے کا دعوے دار تھا، لیکن جب باری آتی ہے کامیاب ترین انسان کی تو وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level. وہ کہتا ہے کہ اگر اس دنیا میں دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے کوئی کامل ترین ہستی ہو سکتی ہے تو وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہستی ہے. وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہستی ہے. کامل ترین ہستی کوئی اور ہے نہیں ہے. اس لیے کامیابی چاہیے تو فرمایا کامل ترین ہستی سے چھوڑ کر پھر اور کہاں جاؤ گے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ اسوہ حسنہ کس کے لیے؟ جو کامیابی چاہتا ہے. لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہے. والیوم الآخرہ، جو اس آخرت کی دائمی کامیابی کا امیدوار ہے. اس کے لیے اسوہ حسنہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. آخر میں اپنے پیر مرشد حضور ضیاء الامت کا ایک فرمان سناؤں گا. آپ نے فرمایا تھا میرے بیٹو تم کیا کرو؟ فرمایا تم قطب بن جاؤ، قطب نما بن جاؤ. یہ جو کمپاس ہوتا ہے نا اس کا کیا کام ہے؟ اس کو گھما پھرا کے جب رکھیں گے نا تو اس کی سوئی سیدھی شمال کی طرف جائے گی، شمال کی طرف جائے گی. پھر گھما کے رکھیں گے سوئی پھر سیدھی شمال کی طرف جائے گی. فرمایا تم قطب نما بن جاؤ، دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، کوئی بھی معاملہ کر رہے ہو، تم گھر ہو یا باہر ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، تم اگر تنہائی میں ہو، تم مجمع میں ہو، تم کسی حال میں ہو، تمہارے دل کی سوئی کا قبلہ گنبد خضرا ہونا چاہیے. خیال نہ کر سکا مجھے جلوہ دانے سے فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. وآخر دعوانا الحمدللہ.